جنات کی ایک بڑی جماعت ہے، حملہ آور ہے، تو یہ کتنا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دے دے 40-50 ہزار روپے دے دے، ماریں گے ان کو، مار دیا ان کو، 4-5 دن تک وہ ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ 50 ہزار اور دے دے۔ یہ صرف مستقل کاٹ کا سلسلہ چلتا ہے، مستقل کاٹ کا سلسلہ۔ میرے پاس بھی آتے لوگ، کبھی کبھی کہتے کہ جن نے کہا کہ مولوی منظور کے پاس چلے جائیں آپ کی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ کہتے کہ وہ کہتے کہ جب تک یہ کہ گائے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا دے دو مودی صاحب۔ وہ گائے بھی لے لی، طلبہ نے لے کر کھا لی۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی جن نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کہا کیا کروں بھائی، گائے تو واپس نہیں دے سکتے، طلبہ نے کھا لیا، اب میں کیا کروں؟ عجیب لوگ ہے، جب دینداری نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہے، سورہ نور کی تلاوت نہیں ہے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، شب معراج پہ جب میں تشریف لے جا رہا تھا، حضرت اقدس فرماتے کہ ایک ایسا بھوت لگ گیا میرے پیچھے، موطا امام مالک کی حدیث سنا رہا، فرمایا اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو قل اعوذ برب الفلق برب الناس تو یاد رہیں گے، اس کو پکڑو۔ یہ اتنے بدبخت قسم کے ہیں کہ حضرت اقدس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا، ایک آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا میرے بھائی جان حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد تھی۔ انہوں نے فرمایا رب ہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دو باقی کسی کو نہیں دینا۔ اللہ نے ہواؤں کو سلیمان کے لیے مسخر کیا تھا، جنات کو ان کے لیے، تو مجھے شرم آ گئی، میں نے کہا بھائی جان کا احترام کیا، ورنہ میں محمد چاہتا تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، پلر کے ساتھ اس کو باندھ کر کے رکھتا، اور وہ بھی منت مانی کی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ کہا کہ یہ صدقے کے مال ہے، گندم ہے، آٹا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ آدھی رات کو ایک بڈھا آ گیا، چوری کر رہا تھا، بوری میں ڈال رہا تھا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ نے پاؤں سے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے چھوڑو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس کیا کروں، مجبوری ہے، غریبی ہے، یہ وہ ہے، مجھے چھوڑ دو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ کہاں، اور یہ راشن کہاں، یہ گندم، یہ آٹے کہاں، اور ابو ہریرہ نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ صبح خیر ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، بوڑھا رونے لگا۔ ابو ہریرہ نے کہا پھر واپس نہیں آنا، وہ چلے گئے۔ صبح کو درس میں گئے، یہ قرآن کے درس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ حدیث کے درس کا فائدہ۔ صبح کو جب درس میں گئے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے کہنے لگا ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت وہ بوڑھا تھا، ترس آ گیا ہے، اس کو کہتے نبی، سبحان اللہ، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ خیال کر لینا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے کہ دیکھتے ہیں، پھر دوسری رات کو، پھر آدھی رات کو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، کہا اللہ کے لیے اس کے بعد ایسا کم نہیں کروں گا، چھوڑو۔ پھر اتنا روئے، اتنا بزرگ بن گیا، صوفی بن گیا کہ ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ پھر چلے گئے دوسرے دن حضرت کے درس میں، تو حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے مہمان کا کیا ہوا؟ وہ رات والے، وہ تو آ گیا تھا۔ ابو ہریرہ فرمایا خیال کرنا پھر آ جائے گا۔ پھر تیسری رات آ گئے، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، تو پھر ابو ہریرہ کو کہا کہ اس کے بعد نہیں آؤں گا، لیکن تم لوگوں کی کمزوری ہے، تمہاری کوتاہی ہے اور تمہاری غفلت ہے، ایک دم تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرو تو ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہم کبھی نہیں۔ وہ دم کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما۔ یہ پڑھ لو، ہم نہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ بتایا۔ ابو ہریرہ نے کہا چلو وظیفہ تو بتا دیا، چور صاحب نے چھوڑ دیا اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ تیسرے دن گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ آ گیا نا؟ فرمایا حضرت آ گیا، پکڑ لیا، لیکن ایک وظیفہ بتایا۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا اللہ آیت الکرسی پڑھ